السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ 10 ان انبیاء کرام کے بارے میں گفتگو کریں گے جن کا ذکر قرآن میں کثرت سے آیا ہے۔ تو نمبر 10 سے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 10، حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے 2 قوموں کی طرف بھیجا، اصحاب المدین اور اصحاب الایکہ۔ یہ دونوں قومیں بہت ہی زیادہ گنہگار تھیں اور ان میں ایک گناہ بہت زیادہ پائی جاتی تھی، وہ یہ تھی کہ یہ لوگ جب کوئی سامان بیچتے تھے تو ناپ تول میں بے ایمانی کرتے تھے۔ یہ لوگ لوگوں سے زیادہ، اس قوم کے لوگ جو تاجر تھے، جو سامان بیچا کرتے تھے، وہ لوگوں سے پیسہ تو زیادہ لیتے تھے لیکن اس کے بدلے میں سامان کم دیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ جب تم لوگوں کو سامان بیچ رہے ہو تو برابر تولا کرو اور لوگوں کو ان صحیح داموں پر چیزوں کو بیچا کرو، لیکن وہ لوگ نہیں مانے اور اللہ نے ان دونوں قوموں کو ایک ایک کر کے برباد کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے مدین میں بھیجا تھا اور حضرت شعیب علیہ السلام مدین میں ہی رہتے تھے۔ نمبر 9، حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بعض علماء کا ماننا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور بعض کا ماننا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کوئی ایمان نہیں لا رہا تھا تب حضرت لوط علیہ السلام اکلوتے ایسے انسان تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صحبت میں رہے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام بڑے ہو جاتے ہیں تب اللہ حضرت لوط علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم بہت گنہگار اور اللہ کے نافرمان تھی اور اس قوم کے لوگ ہم جنسی یعنی ہومو سیکشولیٹی میں ملوث تھے، مطلب ایک مرد اپنی خواہش دوسرے مرد سے پورے کیا کرتا تھا۔ وہ لوگ شادیاں نہیں کیا کرتے تھے بلکہ لڑکے آپس میں رشتہ بنائے رکھتے تھے اور پھر ان میں غلط تعلقات رہا کرتے تھے۔ نیچرلی ایک مرد ایک عورت کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، ایک عورت ایک مرد کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے، لیکن ایک مرد دوسرے مرد کی طرف یا ایک لڑکا دوسرے لڑکے کی طرف اٹریکٹ ہو، یہ سینس نہیں بنتا ہے۔ لیکن اس قوم کے لوگ نہیں سدھرے اور ہومو سیکشولیٹی میں ملوث رہے۔ تب حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھایا کہ اس گناہ سے باز آ جاؤ اور ہماری قوم میں بھی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کروں، لیکن وہ لوگ حضرت لوط علیہ السلام کا برابر انکار کرتے رہے۔ تب اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آگ کی بارش کر کے اس قوم کو برباد کر دیا۔ ہزاروں سال پہلے ہومو سیکشولیٹی ایک گناہ تھا، لیکن ہزاروں سال بعد آج جب دنیا بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے، یہ گناہ دنیا کے موسٹ ڈیولپڈ نیشنز میں پایا جاتا ہے۔ امریکہ، اسپین، فرانس، اٹلی جیسے دیشوں میں لوگ ہومو سیکشولیٹی میں ملوث ہیں۔ نمبر 8، حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے ایک قوم کی طرف بھیجا، وہ قوم اللہ کی نافرمان تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم کو بہت سمجھایا لیکن وہ قوم گناہوں سے باز نہیں آئی اور حضرت یونس علیہ السلام کا انکار کرتی رہی۔ تب ایک بار تھک ہار کر حضرت یونس علیہ السلام نے اس قوم کے لیے بد دعا کی اور اس قوم کے علاقے سے باہر نکل آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بس اللہ سے دعا کی تھی کہ اس قوم کو برباد کر، اور ان کی بستیوں سے نکل گئے تھے۔ انہوں نے اللہ سے اجازت نہیں لی تھی، اللہ نے ان کو کوئی اجازت نہیں دی تھی، اور اس قوم کی بستیوں سے نکل کر ایک کشتی میں بیٹھ کر وہ ندی پار کرنے لگے۔ تبھی ندی میں طوفان آ جاتا ہے اور حضرت یونس علیہ السلام ندی میں کود جاتے ہیں۔ تب ایک بہت بڑی مچھلی ان کو نگل لیتی ہے۔ وہ ایک لمبے عرصے تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں، پھر وہ اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ قرآن میں آیا ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام پڑھتے ہیں، اللہ حضرت یونس علیہ السلام کو معاف کرتا ہے، پھر وہ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو ندی کے کنارے پر اگل دیتی ہے، اور اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام پھر سے اس قوم میں جاتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے گناہ چھوڑ چکے تھے، اللہ انہیں معاف کر چکا تھا، اور حضرت یونس علیہ السلام وہاں پر جا کر ان لوگوں کے بیچ میں رہنے لگتے ہیں ایک نبی کی حیثیت سے۔ نمبر 7، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 5 سب سے زیادہ طاقتور رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے کنواری مریم کے جسم سے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بنی اسرائیل میں مسیحا بنا کر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تبلیغ کیا، ان کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کیا، کچھ لوگ ان پر ایمان لائے، لیکن اکثریت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو اور ان کی مسیحیت کو جھٹلایا اور کہا کہ آپ ہمارے مسیحا نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل فلسطین میں رہا کرتے تھے۔ فلسطین پر اس وقت رومنز کی حکومت تھی۔ اس وقت جو رومن گورنر تھا
اس سے یہودی کہتے ہیں کہ یہ عیسیٰ خود کو بادشاہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کے چاہنے والے اتنے زیادہ بڑھ جائیں گے کہ تمہاری حکومت خطرے میں آ جائے گی۔ اس کو بہکاتے ہیں، اپنی باتوں میں پھنسا کر وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کرتے ہیں، اور یہودی اور رومنس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ آسمان پر اٹھا لیتا ہے، اور یہودی اور رومنس ایک انسان کو غلط فہمی کا شکار ہو کر کراس پر چڑھا دیتے ہیں۔ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس آج بھی زندہ ہیں اور سلامت ہیں۔ قیامت سے کچھ وقت پہلے جب دجال اس دنیا میں آئے گا، جس کو یہودی اپنا مسیحا مانتے ہیں، تب مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہوگا۔ دجال مسلمانوں کو مارے گا اور دنیا میں بہت زیادہ فساد پھیلائے گا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے مسیحا بن کر آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے اتریں گے تب وہ سب سے پہلے کراس کو توڑیں گے۔ مطلب عیسائیوں کا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کراس پر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہی کراس کو توڑیں گے اور کہیں گے کہ میں تو زندہ ہوں، میں کراس پر تھوڑا نہ کبھی چڑھا تھا۔ اور وہ خنزیر کو کاٹیں گے۔ وہ خنزیر کو اس لیے کاٹیں گے کیونکہ عیسائی خنزیر کو کھاتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو کاٹ کر یہ بتائیں گے کہ میں نے تو خنزیر کو حرام کیا تھا، تم کیوں کھاتے ہو؟ تب ان چیزوں کو دیکھ کر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے چاہنے والے ہوں گے، سچے عیسائی ہوں گے، وہ مسلمان ہو جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دجال کو ماریں گے اور دنیا پر حکومت کریں گے۔ پوری دنیا میں اسلامی حکومت قائم ہوگی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی۔ نمبر 6، حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام قرآن میں 16 مقامات پر آیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے۔ قرآن میں سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کثرت سے ہوا ہے۔ سورہ یوسف کے علاوہ قرآن میں اور بھی کئی مقامات پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، اور قرآن میں آیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ اب تک ہم نے 5 انبیاء کرام یعنی 5 نبیوں کے بارے میں سمجھا۔ 5 نبیوں کے بارے میں ابھی ہمیں سمجھنا باقی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ ویڈیو کو بنانے میں کافی محنت لگتی ہے اور انفارمیشن کلیکٹ کرنے میں بھی محنت لگتی ہے۔ نمبر 5، حضرت ہارون علیہ السلام۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملتی ہے اور اللہ ان سے کہتا ہے کہ وہ فرعون کو جا کر ایمان کی، دین کی دعوت دیں، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اور میں ٹھیک سے بول نہیں پاؤں گا، تو میرے بھائی کو بھی نبی بنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے اپنے بھائی کی نبوت کے لیے سفارش کی، اس لیے حضرت ہارون علیہ السلام دنیا کے سب سے خوش نصیب بھائی ہیں، کیونکہ اس سے اچھا کوئی تحفہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو نہیں دے سکتا۔ ایک بھائی نے اپنے بھائی کو نبوت کے لیے اللہ سے درخواست کی تھی، اور ایک بھائی کی درخواست پر اللہ نے دوسرے بھائی کو نبی بنایا۔ نمبر 4، حضرت نوح علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کی اولاد ایک اللہ کی عبادت کرتی تھی، لیکن جب کئی سو سال گزر گئے تب آدم علیہ السلام کی قوم بت پرستی کرنے لگی اور ایک اللہ کو تقریباً بھول ہی گئی تھی۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو بہت سمجھایا کہ ایک اللہ پر ایمان لے آؤ اور بت پرستی کو چھوڑ دو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کسی نے بھی نہیں سنی۔ کچھ لوگ تھے جن کی تعداد 11 سے لے کر 80 تھی، مطلب کم سے کم 11، زیادہ سے زیادہ 80 لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے، اور وہ سارے لوگ غریب، یتیم، مسکین اور مظلوم تھے۔ وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ ایک بار اللہ کا حکم ہوا کہ وہ ایک کشتی بنائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک کشتی بناتے ہیں، اور اس میں اللہ کے حکم سے جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان کو رکھتے ہیں، اور جو بھی چرند پرند تھے اور درخت تھے سب کے ایک ایک جوڑے اس کشتی میں رکھ لیتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا نافرمان تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ ان کو کشتی میں نہ بٹھائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو کشتی میں نہیں بٹھاتے ہیں، اور پھر آسمان سے بارش ہوتی ہے، زمین بھی پانی اگلتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو گنہگار تھی وہ ڈوب جاتی ہے، صرف کچھ لوگ ہی بچ جاتے ہیں، اور پھر جو کچھ لوگ بچتے ہیں ان کو اللہ پھر سے دنیا میں بساتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی اولاد سے دنیا پھر سے شروع ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के परपोते, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। इनको अल्लाह ने बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया था। कुरान में सूरह यूसुफ़ है जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मुकम्मल स्टोरी है। कुरान में सूरह यूसुफ़ है जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मुकम्मल बायोग्राफी, मतलब पूरा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा सूरह यूसुफ़ में है। और सूरह यूसुफ़ कुरान की एक ऐसी इकलौती सूरह है जो एक पैगंबर की बायोग्राफी है। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह यूसुफ़ को कुरान के सबसे खूबसूरत किस्सा कहा है। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनकी वीडियोज़ मैंने अपलोड की है ऑलरेडी, तो आप उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। बस इतना समझ लीजिए कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान थे। इनके सौतेले भाई इनसे हसद किया करते थे, वो उनको कुएं में फेंक देते हैं, वहाँ से कुछ लोग इनको निकालते हैं और मिस्र में ग़ुलाम की हैसियत से बेच देते हैं। वहाँ पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वज़ीर ख़ज़ाना के घर में रहते थे, जहाँ पर वज़ीर ख़ज़ाना की बीवी उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाती है और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल में चले जाते हैं। फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम वहाँ से निकलते हैं और मिस्र के वज़ीर ख़ज़ाना बन जाते हैं और अपने वालिद और अपने भाइयों को भी मिस्र में बुला लेते हैं और वो लोग मिस्र में रहने लगते हैं। नंबर 2, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान में बहुत ज़्यादा कसरत से हुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब खलीलुल्लाह था, मतलब अल्लाह का दोस्त। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक नबी, उनके दोनों बेटे नबी, उनके पोते हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम नबी और उनके परपोते हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नबी, मतलब 4 नस्लों में नबी आए हैं। इनकी 4 जनरेशन्स में नबी आए हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान, सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड फैमिली जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद एक बुत परस्त थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को और अपनी कौम को बहुत समझाया, लेकिन इनकी कौम एक अल्लाह पर ईमान नहीं लाई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। ये इराक़ में पैदा हुए थे। इराक़ से निकल कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र में जाते हैं। वहाँ के बादशाह से इनकी मुलाकात होती है। वहाँ का बादशाह ज़ालिम इंसान था, लेकिन वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी सारा, उनका ईमान देखकर वो नरम हो गया था और उसकी एक बांदी थी जिसका नाम हाजरा था। अपनी बांदी को हज़रत सारा को तोहफ़तन दे देता है और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा की जब लंबे वक्त तक कोई औलाद नहीं हुई तो हज़रत सारा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि उनकी बांदी जो हाजरा है उनसे निकाह कर लें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा से निकाह करते हैं और फिर बुढ़ापे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 80 साल हो चुकी थी। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बेटा होता है जिसका नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्माइल रखते हैं। और फिर कुछ वक्त बाद हज़रत इब्राहीम और हज़रत सारा से एक और बेटा पैदा होता है जिसका नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसहाक़ रखते हैं। तो एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते हैं कि अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान कर रहे हैं। तो उस वक्त वो अपने बेटे को कुर्बानी करने जाते हैं तो एक दुम्बा आ जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में मुसलमान कुर्बानी करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर मक्का में खाने काबा की तामीर की और अपने छोटे बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर यरूशलेम में यानी बैतुल मुक़द्दस फ़िलिस्तीन में मस्जिद अक़सा की तामीर की। नंबर 1, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। कुरान की कई सूरतों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हुआ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बनी इसराइल में रसूल बनाकर भेजा ताकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म व सितम से बचा सकें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा होते हैं तो इनकी वालिदा इनको एक टोकरी में रखकर दरिया में बहा देती है और फिर वो टोकरी फ़िरौन के महल में पहुंचती है। फ़िरौन की बीवी जिनका नाम आसिया था वो निकालती हैं। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फ़िरौन के महल में होती है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े होते हैं तब उनको एहसास होता है कि वो बनी इसराइल से हैं। एक बार फ़िरौन के आदमी को वो मार देते हैं, जिसके बाद फ़िरौन के लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तलाश में निकल जाते हैं। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से मिस्र से निकल कर मदियन चले जाते हैं। वहाँ पर उनके एक बुज़ुर्ग से मुलाकात होती है। ज़्यादातर उलमा का मानना है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जिन बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई थी वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शुएब अलैहिस्सलाम के साथ रहते हैं और उनकी एक बेटी से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी होती है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आते हैं, फ़िरौन को समझाते हैं, फ़िरौन नहीं मानता है।
तब अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाते हैं और अपना असा को दरिया नील पर मारते हैं, तब वो 2 हिस्सों में बँट जाता है और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को आज़ाद कराते हैं। बनी इसराइल के लोग बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़, ज़िद्दी और नाफरमान थे। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानते थे, अल्लाह की नाफरमानियाँ करते रहते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ने तौरात को नाजिल किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे रसूल थे जो अल्लाह से डायरेक्ट बात किया करते थे। इस वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा जाता है, मतलब अल्लाह से बात करने वाला। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर पहले से ही कुछ वीडियोस बनाई हैं, तो बराए मेहरबानी वो देख लीजिएगा। उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलाम वालेकुम।